ہمارے پاس تو اتنی دولتیں ہیں کہ ماضی میں لوگوں کے پاس اتنی دولتیں ہوتی نہیں، نہ اتنی سہولتیں بادشاہوں کے پاس تھی جو آج عام لوگوں کے پاس میسر ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 35 سال پہلے لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوا کرتے تھے، اور شادی پہ لوگ کسی دوست سے کوئی جوتا مانگ کر کے لے کے جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کسی سے پوچھتے تھے سناؤ کیا حال ہے، تو وہ لمبا ہاتھ کر کے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے، تو اس کے لہجے سے شکر ٹپکتا تھا۔ اور آج کسی خوشحال سے بھی پوچھ لیں کہ جس کے اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم گزر جاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، تو اسے پوچھا جائے کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ ناشکری پھیل گئی، اللہ اکبر۔ تو میں ایک دن گزر رہا تھا راستے سے، تو بچے غباروں سے کھیل رہے تھے، تو غبارہ پھوڑتے نا جب، تو پھر وہ کہہ کے لگاتے، ہنستے، تو میں رک گیا اور مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آنے لگی، لوٹ گیا نا اپنے بچپن کی طرح۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو وہ بچے غبارے پھوڑ رہے تھے اور کہہ کے لگاتے تھے، ہنستے تھے۔ میں ایک جانب کھڑا ہو کے منظر دیکھنے لگا، پھر چل دیا۔ تو میرا ساتھی کہنے لگا کہ یہ آپ دیکھنے لگے، وہ مجھ سے کچھ سننا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ غبارہ پھوڑتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہمارا غبارہ پھٹ جاتا تھا تو ہم روتے تھے، چونکہ غبارہ ہی ایک ہوتا تھا، غبارہ ٹوٹ گیا تو کھیل ہی ساری ختم ہو گئی۔ تو اب ان کے پاس اتنے غبارے ہیں کہ بار بار غبارے پھوڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس غبارہ ہی ایک ہوتا تھا۔ کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ وقت، لیکن اس وقت شکر تھا، اور آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود شکر کی دولت لٹ گئی۔ صاحبو، سکون باہر سے نہیں آتا، دولت کی کثرت سے نہیں آتا، لمبی گاڑیوں سے نہیں ملتا، خوبصورت عورتوں کے پہلو میں نہیں ملتا، سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، اندر سے تسکین کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اور جب اندر کے منابع ہی بند ہو گئے، جب اندر کے سوتے ہی بند ہو گئے، تو جو مرضی کر لو سکون اور طمانینت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو قرار ملے تو رب کا نام جپنا شروع کرو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے سکون نہیں ملتا، پھر آگے دیکھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں، ساری زندگی اس کولو کے بیل کی طرح جتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کتنی قیمتی تھی یار، جوانی کتنی اہم تھی، کیا لطف ہوتا اگر سحری کے وقت مصلے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے، کیا لطف ہوتا اس جوانی کو اس امت کے لیے گزارتے، رسول اللہ کے دین کے لیے بسر کرتے، لیکن مجنوں بن کے چوکوں اور گلیوں میں گزار دیا اور ڈھونڈتے رہے، سکون کی تلاش میں لگے رہے، ساری زندگی برباد ہو گئی، سکون کا ایک ذرہ بھی نہیں ملا۔ سکون باہر سے نہیں ملتا، سکون اندر سے ملتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں، پھر دیکھنا زندگی بن کے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ نہیں تو زندگی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں، دنیا کی زندگی بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ لیکن اگر اپنی زندگی ان کے نام لگائیں تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال اور وہ زندگی بھی خوشحال۔ پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لو، اس غربت میں کتنا لطف آتا تھا، اور پتھر کھانے میں اور چکی پیسنے میں کتنا سرور آتا تھا، اور کتنا لطف نصیب ہوتا تھا کوڑے کھا کر کے۔ اور آخرت کی موجیں تو الگ ہیں۔ اس لیے ہم اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں گے تو زندگی گزارنے کا سود آئے گا، ورنہ زندگی گزر نہیں رہی، زندگی کٹ رہی ہے۔ وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ عمر کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آج ہر بندہ جبر مسلسل کی طرح زندگی کاٹ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کولو کا بیل بنا ہوا ہے، ہر وقت سویر سے لے کر شام تک یہ بنا لو، یہ گھر بنا لو، یہ بینک بیلنس بنا لو، یہ مارکیٹیں، یہ پلازے، یہ بنا لو، ہر وقت جتا ہوا ہے اپنے آپ کو کس طرح مصروف رکھا ہے، لیکن کہیں بھی سکون اور طمانینت نصیب نہیں ہے۔ اور پھر جب موت آتی ہے سب کچھ پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے۔ یہ آپ جس طرح کا بھی لباس پہنے، عربی پہنے، اجمی پہنے، مشرقی پہنے، مغربی پہنے، 5 6 جیبیں ہوتی ہیں، ایک ہی لباس ہے جس پہ کوئی جیب نہیں اور وہ کفن ہے۔ اس لیے کہ یہاں کچھ لے کر کے نہیں جانا۔ ان عالی مرتبت علماء کرام سے جڑے رہیے، ان کی صحبت کو کبریت احمد سمجھیے، اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے نام لگا دیجئے، صالحیت کے ماحول میں زندگی گزاریے۔ بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوانی کی زندگی
اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جوانی کٹ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام چلا گیا. تو آئیے اپنی جوانی کو راہ خدا میں گزار دیجئے. جوانوں، تمہاری جوانی کی امت رسول کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی تمہیں خود ضرورت ہے. جوانی کے یہ حسین لمحے، کہتے ہیں عشق کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے، تو پھر آؤ نا رسول اللہ سے عشق کرو، آؤ نا پھر رب سے عشق کرو. تمہیں پتہ چلے گا رومی ہو، رازی ہو، عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا. تو وہ لطف بھی، وہ مزہ بھی لے کے دیکھو جو سحری کے وقت سجدوں میں رکھا گیا ہے. سرخرو زندگی اور بامراد زندگی کا یہی تصور ہے، اور محبت رسول یہی سکھاتی ہے کہ اللہ رسول کے نام اپنے آپ کو لگا دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.